اگر ایک فیلڈ میری ہے تو میں ہی بتاؤں گا نا کہ میرا وارث کون ہے. جو جس کا میدان ہے وہ بتائے گا, دوسرا نہیں فیصلہ کرے گا. اس وجہ سے جو حضور کے وارثین ہیں, ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وارث ہوں, یہ حضور نے بتانا ہے کہ میرا کون وارث ہے. اگر آقا علیہ السلام فرمائیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ہر کوئی کہے میں عالم ہوں, میں حضور کا وارث ہوں. یہ تو تمام مکاتب فکر ہے اس طرح, اس میں سب میں عالم ہے, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, سنیوں میں, وہابیوں میں, سب میں ہے. پھر تو حضور کے بے شمار وارثین ہو گئے اور ہر مکتبہ فکر میں ہو گئے. اور اگر سارے وارثین ہیں تو کوئی بھی وارث کسی اور وارث کا انکار تو کرتا ہی نہیں. کوئی کتاب اردو کی ہو, ہم لوگوں میں سے اکثر اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے, جس کو اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے اس کو ایک اردو کی کتاب دے دیں اور ہو بھی آسان اردو, وہ پڑھ لے گا یا نہیں؟ پڑھ لے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ کتاب آسان ہے اور پڑھنے والے کو اردو آلریڈی آتی ہے, اس کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں. اب یہ بتائیں قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں. صحابہ کرام عربی تھے یا نہیں؟ اب عربیوں کے پاس عربی کتاب ہو, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے. ویسے عربی جو ہے وہ مشکل ہے, قرآن کی عربی آسان ہے, اس لیے حافظ قرآن تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں, حافظ الحدیث کوئی نہیں ملتا. کوئی 200 500 یا 1000 احادیث یاد کرے, بہت مشکل ہے. حافظ قرآن تو ہر محلے میں کوئی 10 10 20 20 مل جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے. تو آسان کتاب نازل کی عربی میں اور کی بھی عربیوں میں, تو پھر اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کہ یہ وہ میرا حبیب ہے جو تمہیں آیات کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ترجمہ آج کرنا آتا ہو, عربی لغت گرامر پڑھ چکا ہو, صرف نحو پڑھ چکا ہو, یہ ضروری ہرگز نہیں کہ وہ کہے میں تو عربی کا ترجمہ کر لیتا ہوں تو مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہیں. یار سب سے زیادہ عربی صحابہ کو آتی تھی. اہل زبان جو ہوتے ہیں ان کو تو غیبی اشارات اور اشارے بھی سمجھ آتے ہیں, جو ہم اجمیوں کو سمجھ نہیں آ سکتے, 10 سال پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آ سکتے, ان کو بھی حضور سمجھاتے. کیوں یار؟ وہ عام باتیں نہیں, وہ کسی عام بندے کا کلام نہیں, وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو یار اگر قرآن ہر کسی کو یوں ہی سمجھ آ جانا تھا تو حضور کے دل پہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جبریل پاک وہی لا سکتے ہیں تو کسی کاغذ پر, کسی پتوں پر, کسی پتھر پر لکھ کر نہیں لا سکتے تھے؟ لکھ کے لا کے کتاب حضور کو پکڑا دیتے, یا رسول اللہ نے کتاب بھیجی ہے, یہ پکڑا دیں لوگوں کو. وہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے نا کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. مولا علی فرماتے ہیں اور خدا کی قسم جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی جانتا ہوں اور باطن بھی جانتا ہوں. بس سارا کچھ چھوڑ کے بس ایک نقطے پہ آگے کھڑا ہو گیا, اللہ وحدہ لا شریک, اور وہی سب کچھ ہے. اگر اتنا ہی ماننا ہے, وہ تو آج شیطان بھی مانتا ہے. اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ نائب کا, اور نائب کی تعظیم کا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو, لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم آیا. کوئی شعر ہو, کوئی بات ہو, کوئی واقعہ ہو اللہ کے کسی محبوب کا, تو آپ کے اندر ایک ایمانی کیفیت جوش مارے, اس کا مطلب کہ آپ قریب ہیں. جب اللہ کے کسی محبوب کا ذکر سن کے آپ ڈریں اور دل کرے کہ یار نہیں, کوئی اور بات ہونی چاہیے, سمجھ جائیں کہ آپ دور ہیں. کہ جب تم کسی جگہ پر کھو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, آقا نے فرمایا کہ تم کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. شرک صرف یہ ہے کہ آپ خدا کسی اور کو مانیں, یا خدا جیسا کسی اور کو مانیں, کسی اور کو لائق پرستی, لائق عبادت کا مرکز یہ کسی اور کو سمجھیں, یا اللہ کی عطا کے علاوہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی عطا کے علاوہ کوئی بندہ خود سے کچھ بھی ہے اللہ کی عطا کے بغیر, تو یہ شرک ہے. اللہ نے تو کبھی کسی کو آگے نہیں فرمایا کہ مجھے مانو, کسی کے سامنے آیا ہو. جس نے آقا کو مانا اسی نے اللہ کو مانا. عقیدہ توحید جن کی وجہ سے قائم ہے, نئی نسلوں کو یہ عقیدہ, حقیقی جو عقیدہ وہ ملتا ہے, عطا ہوتا ہے, وہ بھی حضور کے وارثین کی وجہ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو, سامعین کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم ہم پہ فضل اور احسان فرمائے کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا اس کو اور اس کے محبوبوں کو پسند ہے. جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا تھا اور الحمدللہ یہاں پر ہوتا رہتا ہے, اور کیونکہ یہ آستانہ جو ہے یہ انہی ہستیوں کا آستانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم
رسول اللہ کی نگاہ رحمت جو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے محبوبوں کی نگاہ رحمت ہے، ان کی توجہات ہیں۔ اس آستانے پر بے شمار لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ یہاں سے روحانی فیض بھی عطا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رستے پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نفس، شیطان اور لوگوں کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگرچہ یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے اور سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ سارے عقائد میں، جتنے اس کائنات میں عقیدے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید ہے، پھر رسالت، سب کو پتہ اس بات کا۔ لیکن اس میں بڑا پیارا ایک لطیف سا نکتہ یہ ہے کہ جب تک شان رسالت کو نہ مانو توحید سمجھ نہیں آ سکتی۔ توحید بھی اس وجہ سے ہی سمجھ میں آتی ہے جب پہلے ایمان صاحب رسالت پر ہو، جن کے فرمانے کی وجہ سے توحید سمجھ میں آئی، جنہوں نے کہا کہ خدا کو مانو تو پھر مانا گیا۔ اچھا، اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت کا ہونا، اس کا ایک ہونا، اس کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ سب کچھ منحصر ہوا، یہ مانا گیا آقا علیہ السلام کی وجہ سے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے اور حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ نے تو کبھی کسی کو آگے نہیں فرمایا کہ مجھے مانو، کسی کے سامنے آیا ہو۔ جس نے آقا کو مانا اسی نے اللہ کو مانا۔ تو اسی طرح یہ عقیدہ جن لوگوں نے ہمیشہ بچایا، عقیدہ توحید جن کی وجہ سے قائم ہے، نئی نسلوں کو یہ عقیدہ، حقیقی جو عقیدہ وہ ملتا ہے، عطا ہوتا ہے، وہ بھی حضور کے وارثین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا تھا تو شاید آج فرما رہا ہے۔ 400 سال بعد لوگوں کے سامنے آ گیا، چلو 700-800 سال بعد لوگوں کے سامنے آ گیا اللہ۔ ایسا ہوا نہیں، ہوا یہ کہ جس کے بہاف پہ، جس کی وجہ سے مان رہے تھے اس وقت بھی، آج بھی انہی اور انہی کے وارثین کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ انہوں نے ہی منوایا ہے آج بھی، اور منوا رہے ہیں اور منواتے رہیں گے۔ تو اس لیے جو ان کے وارث ہیں، جو آقا علیہ السلام کے وارثین ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر اگر صرف باتوں کو اکٹھا کر لیں گے، دیکھو نا، ہمیں کوئی کہے، کسی کو کہے کہ جی آپ کے والد صاحب کی، آپ کے دادا جی کی یہ بات ہے، جو ان کا علم تھا، جو ان کی فیلڈ تھی، جو ان کا میدان تھا، کسی کے باپ کا، کسی کے دادا کا، دوسرا بندہ کہے کہ ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں، اور جن کو وہ باپ دادا اپنا وارث بنا کے گئے ہوں، جن کو وہ باپ دادا باوجداد اپنا وارث بنا کر، کہہ کر، سمجھا کر، بتا کر گئے ہوں، ان کو آپ نہ مانے، تو پتا چلا کہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہوگی ایسا کرنا۔ اگر ایک فیلڈ میری ہے تو میں ہی بتاؤں گا نا کہ میرا وارث کون ہے۔ جو جس کا میدان ہے وہ بتائے گا، دوسرا نہیں فیصلہ کرے گا۔ اس وجہ سے جو حضور کے وارثین ہیں، وہ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وارث ہوں، یہ حضور نے بتانا ہے کہ میرا کون وارث ہے۔ یہ ہر کسی دعویٰ تو ہر کوئی کر بیٹھے گا، اور اگر حضور کی چند ایک باتوں کو آپ پڑھ کر یا سن کر یہ دعویٰ شروع کر دیں کہ میں بھی وہی ہوں، اگر آقا علیہ السلام فرمائیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ہر کوئی کہے میں عالم ہوں، میں حضور کا وارث ہوں۔ یہ تو تمام مکاتب فکر ہے اس طرح، اس میں سب میں عالم ہے، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، سنیوں میں، وہابیوں میں، سب میں ہے۔ تو پھر تو حضور کے بے شمار وارثین ہو گئے، اور ہر مکتبہ فکر میں ہو گئے۔ اور اگر سارے وارثین ہیں تو کوئی بھی وارث کسی اور وارث کا انکار تو کرتا ہی نہیں۔ کبھی صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں فاروق اعظم کو نہیں مانتا،
میں عثمان غنی کو نہیں مانتا, میں اس مولا علی کو نہیں مانتا. کبھی مولا علی نے فرمایا. کوئی صحابی خلفائے راشدین حضور کے محبوبین کبھی کسی نے کسی کو کسی کا انکار نہیں کیا, کیونکہ وہ سب جانتے تھے, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یار یہ بھی حضور کے وارث ہیں, یہ بھی حضور کے نائب ہیں, یہ بھی حضور کے محبوب ہیں. تو جو انکار کرتے ہیں نا ایک دوسرے کا, ان میں ایک تو ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہوتا, یا ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا, یا دونوں نہیں ہوں گے. اگر دونوں ہوں گے, اگر دونوں ہوں گے, دونوں طرف حضور کے نائب ہوں, پھر انکار نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن پاک کا سمجھنا, احادیث نبوی کا سمجھنا, اس کے معنی و مفہوم کا سمجھنا, اس کی ایک بڑی پیاری اور خوبصورت دلیل ہے. ایک اردو کی کتاب ہو, کوئی کتاب اردو کی ہو, ہم لوگوں میں سے اکثر اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے. جس کو اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے اس کو ایک اردو کی کتاب دے دیں, اور ہو بھی آسان اردو, آسان کتاب ہو اردو کی, اور اردو والے بندے کو پکڑا دی جائے کہ اس کو پڑھ لو, وہ پڑھ لے گا یا نہیں؟ پڑھ لے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ کتاب آسان ہے اور پڑھنے والے کو اردو آلریڈی آتی ہے, اس کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں. اب یہ بتائیں قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں. صحابہ کرام عربی تھے یا نہیں؟ اکثریت صحابہ عربی تھے نا. اب عربیوں کے پاس عربی کتاب ہو, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے اور سب کو پتا ہے. ویسے عربی جو ہے وہ مشکل ہے, قرآن کی عربی آسان ہے, قرآن کی عربی آسان ہے, یاد کرنے میں بھی, حفظ کرنے میں بھی. بندہ اتنی حدیث یاد نہیں کر سکتا, اس لیے حافظ قرآن تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں, حافظ الحدیث کوئی نہیں ملتا. کوئی 200 500 یا 1000 احادیث یاد کرے, بہت مشکل ہے. حافظ قرآن تو ہر محلے میں کوئی 10 10 20 20 مل جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے. تو آسان کتاب نازل کی عربی میں, اور کی بھی عربیوں میں, تو پھر اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ کیوں فرماتا ہے کہ یہ وہ میرا حبیب ہے جو تمہیں آیات کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے. عربی لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہو اور وہ خود بھی عربی ہوں اور عربی ہی لٹریچر ہو, ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عربی ہے, ہمیں تو پہلے سے عربی آتی ہے, ہماری تو پیدائش یہاں کی ہے, ولادتیں یہاں کی ہیں, عربی تو ہمیں ویسے ہی آتی ہے, سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ فرمائے یہ وہ میرے حبیب ہیں جو تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں, اس کا معنی و مفہوم, اس کے راز, اس کے اسرار, اس کے اشارے, اس کے اشارات, غیبی اشارات, ان کے ظاہری و باطنی مفہوم اور معنی تم پر کھول کر تم پہ ظاہر کرتے ہیں, تم پر عیاں کرتے ہیں. وہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے نا کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. مولا علی فرماتے ہیں اور خدا کی قسم جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی جانتا ہوں اور باطن بھی جانتا ہوں, ہر چیز جانتا ہوں. کون سی آیت کب کیسے کس کیفیت میں نازل ہوئی, تو یہ تو حضور کی شان ہے نا, جن کے غیبی اشارات وحی خدا, جن کے الفاظ و آیات وحی خدا, جن کے عالی مقالات وحی خدا. وہ دہن کہتے ہیں منہ کو, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو مقصد یار بات کا سمجھ لو کہ عربیوں کو ہی کتاب ملے, عربی میں ہی ملے, پھر بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ترجمہ آج کرنا آتا ہو, عربی لغت گرامر پڑھ چکا ہو, صرف نحو پڑھ چکا ہو, یہ ضروری ہرگز نہیں کہ وہ کہے میں تو عربی کا ترجمہ کر لیتا ہوں تو مجھے کسی استاذ کی ضرورت نہیں. یار سب سے زیادہ عربی صحابہ کو آتی تھی. اہل زبان جو ہوتے ہیں ان کو تو غیبی اشارات اور اشارے بھی سمجھ آتے ہیں, جو ہم اجمیوں کو سمجھ نہیں آ سکتے, 10 سال پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آ سکتے, ان کو بھی حضور سمجھاتے. کیوں؟ یار وہ عام باتیں نہیں,
وہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس لیے وہ نازل کیا گیا حضور کے سینہ مبارک میں، حضور کے قلب اطہر پر۔ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا دل وہ عالی شان مقام ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا۔ تو یار اگر قرآن ہر کسی کو یوں ہی سمجھ آ جانا تھا تو حضور کے دل پہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جبریل پاک وہی لا سکتے ہیں تو کسی کاغذ پر، کسی پتوں پر، کسی پتھر پر لکھ کر نہیں لا سکتے تھے؟ لکھ کے لا کے کتاب حضور کو پکڑا دیتے، یا رسول اللہ نے کتاب بھیجی ہے، یہ پکڑا دیں لوگوں کو، اس کی فوٹو کاپیز کرا کے بانٹ دیں لوگوں میں، لوگ خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی سمجھ لیں گے۔ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ممکن تھا نا اس طرح، لیکن ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ اور بھائی وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ نازل ہوتا ہے، اس کے معنی و مفہوم و اشارے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ سمجھ نہیں آتا ہر بندے کو، اور اسی لیے اس کو پڑھ کر یضل بہ کثیرا، بے شمار لوگ بہت کثرت کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ آ گئی، قرآن و حدیث سمجھنا ہے، اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان، حضور کے اعمال مبارک۔ کوئی بات، کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو خود سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ اسی لیے جو فرمایا، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کا کون سی کتاب؟ کسی اردو، انگلش، عربی گرامر کی کوئی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کا وارث بنایا؟ کسی کتاب کا وارث بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کتاب کی ہزاروں لاکھوں فوٹو کاپیز ہوتی ہیں، ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، اس کو جو مرضی کوئی پڑھے، جو مرضی سمجھے۔ ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ایسی بات ہے جو ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ہم ایک کمرہ، ایک جگہ، ایک خزانہ اوپن نہیں چھوڑتے، کھلا نہیں چھوڑتے کہ جس کا جو دل چاہے اس میں سے اٹھا لے، اس کو دیکھ بھال کر لے۔ دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی مخصوص لوگوں کی ڈیوٹیاں لگانی پڑتی ہیں، سب جائیں گے تو خراب کر دیں گے حالت۔ یار وہ تو قرآن ہے، ایک لازوال بے مثال خزانہ ہے، دنیا، کائنات، ظاہری روحانی کی سارے علوم کا مرکز ہے۔ ان کے بارے فرمایا ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو، اور جن کے ہاتھوں سے، جن کے وجود سے کرامات اور بڑی بڑی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا ہوتا ہے۔ جب حضرت آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب انہوں نے کہا یا نبی اللہ مجھے اجازت دیں تو میں بھی ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں، حاضر کر دوں، اللہ پتہ ان کے بارے کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ بندہ تھا، اللہ فرما رہا ہے، جس کو کتاب کا کچھ علم تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ جو لوہے محفوظ پہ جو اللہ کا کلام ہے، وہ کتاب جو مختلف ادوار میں، مختلف دور میں اللہ نے جیسے چاہا، جس نبی پہ، رسول پہ چاہا، اللہ نے نازل فرمائی، اور ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس امت کو تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے فضل کبیر فرمایا، ان پر بڑا فضل فرمایا ہے، اور ان لوگوں میں کتاب کے وارثین بنائے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے تذکرے ہو رہے تھے، کبھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، کبھی حضور غوث الاعظم کا ذکر ہو رہا تھا، خلفائے راشدین کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ لوگ کتاب کے وارث ہیں، یہ وہ کتاب کے وارث ہیں۔ اور جو بات آپ کو ان کے منافی لے جائے، ان سے الٹ لے جائے، ان سے دور کر دے، سمجھ جائیں کہ وہ بات غلط ہے۔ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اتنا تو سمجھ آ جائے گا نا کہ یہ بات حق میں جا رہی ہے یا خلاف جا رہی ہے۔ تو ہمارے مرشد کریم حضور قائد روحانی انقلاب حضور لسانی سرکار ایک بہت پیارا پیمانہ عطا فرماتے ہیں، ایک ٹیسٹر عطا فرماتے ہیں۔ یہ پیمانہ، یہ بات آپ کے پاس ہو، کلیہ آپ کے پاس ہو تو آپ سمجھ جائیں گے۔
آپ فرماتے بھی جیڑی گل تانوں اللہ رسول دے قریب کر دے. اور قریب کیا ہے؟ اچھا یہ بھی واضح ہو جائے قریب کیا ہے. اب کوئی کہے جی میں بت پرستی کرتا تھا, میں مشرک تھا, سورج کو مانتا تھا, یار اب میں خدا کو مانتا ہوں, وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں, وہ تو قریب ہو گیا. اب اگر کوئی یہ کہے یار اچھا ہوا میں اصل توحیدی ہی اب بناؤں, پہلے میں ایسے پیروں کو مانتا رہتا تھا, پہلے میں اولیاء اللہ کو بڑی شانوں والا سمجھتا تھا, ان کو اللہ کا قریبی سمجھتا تھا, اب مجھے پتا چلا نہیں بھئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی کے پاس کوئی شے نہیں ہے, کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتا, کوئی ہے ہی کچھ نہیں, بس سارا کچھ چھوڑ کے بس ایک نقطے پہ آگے کھڑا ہو گیا, اللہ وحدہ لا شریک, اور وہی سب کچھ ہے. اب بات یہ ہے اگر اتنا ہی ماننا ہے, وہ تو آج شیطان بھی مانتا ہے, ابلیس بھی مانتا ہے, اتنا تو اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ نائب کا, اور نائب کی تعظیم کا. جو اس خالق کائنات کے محبوبین, ان کے وارثین, آقا کے نائبین کا احترام اور ادب نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کا تعظیم کرنا, دوسروں کا ادب کرنا یہ کوئی شرک ہے یا بدعت ہے یا اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قریب کرنا کیا ہے کہ آپ کے ایمان میں, عقیدے میں اللہ اور اس کے رسول, یہاں پہ کبھی بھی لفظ صرف اللہ نہ لگائیں جو اللہ کے قریب کرے, نہیں, اس میں بڑا باریک پردہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے جو قریب کرے, یہاں پہ لفظ رسول ضرور آئے گا ہمیشہ. اللہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا تھا بھائی, تو رسول کا ذکر نہیں نکال سکتے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ اپنے رسول کا ذکر فرمایا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو. یہ بڑی قابل غور بات ہے, جہاں صرف یہ فرمایا ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم آیا, صرف, اور باقی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اور رسول اکٹھوں کا ذکر آیا ہے. کبھی الگ سے اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا قرآن میں, اور کبھی یہ فرما دیا کہ بس رسول کی اطاعت ہی اللہ کی ہی اطاعت ہے, کبھی یوں فرما دیا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے, اور رسول کے قریب کیسے ہوں گے؟ جب رسول اللہ سے محبت کو دل چاہے, جب آپ کے ایک ایمانی اور وجدانی کیفیت محسوس ہو حضور کا نام پکارنے پر, حضور کے نائبین کا نام پکارنے پر, ان کا ذکر سننے پر, ان کی بات سننے پر مزہ آئے, لطف آئے, دل کرے واہ یار کیا بات ہے. کوئی شعر ہو, کوئی بات ہو, کوئی واقعہ ہو اللہ کے کسی محبوب کا, تو آپ کے اندر ایک ایمانی کیفیت جوش مارے, اس کا مطلب کہ آپ قریب ہیں. جب اللہ کے کسی محبوب کا ذکر سن کے آپ ڈریں اور دل کرے کہ یار نہیں کوئی اور بات ہونی چاہیے, سمجھ جائیں کہ آپ دور ہیں. غوث الاعظم درمیان اولیاء, چون محمد درمیان انبیاء, پیر کامل صورت ذل الہ, جانی دیدے پیر دیدے کبریا. بس یہ جب تک ایمانی کیفیات موجود ہیں تو سمجھیں کہ آپ قربت کے احاطے میں ہیں, آپ قریب ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائے اور رسول اللہ یہ فرمائے
بہت سی آیات اور احادیث کا مفہوم، بلکہ وہ بہت واضح اور مشہور اور مستند حدیث پاک ہے کہ جب تم کسی جگہ پر کھو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تو آقا نے فرمایا، اب سوچیں، آقا نے فرمایا کہ تم کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا. کتنے بڑے امام ہیں، مجمع زوائد میں بھی ہے، المعجم الکبیر میں بھی ہے، بڑی بڑی مستند کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے یہ والی. اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اب آپ کو کوئی سکھائے کہ جی مدد کا کہنا ہی شرک ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ کسی اور کو کہنے کہ میری مدد کرو جو نظر نہ آ رہا ہو تو یہ شرک ہے، بتائیں پھر رسول اللہ شرک سکھا رہے ہیں؟ یہ آقا نے فرمایا کہ یوں کہو. قرآن پاک میں جو اللہ فرماتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرا کرتا، میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھ دینا. تو اب یہ جو عمل ہے کیا دعا نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خود دعا فرما سکتے تھے نا کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. نبی کی دعا کوئی رد ہوتی ہے؟ اچھا ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ دعا نہیں فرما سکتے تھے؟ فرما سکتے تھے نا، یا اللہ میرے باپ کی بینائی لوٹا دے. وہ بھی عمل حق ہے، لیکن یہ بھی عمل حق ہے. دعا دونوں انبیاء جلیل القدر انبیاء نے نہیں فرمائی. اور قمیض کا بھیجنا اور کپڑے کا توسل اختیار کرنا اور اس کے ذریعے سے شفا کا حاصل کرنا، بھیجنا بھی نبی کی سنت، قمیض کا بھیجنا بھی توسل کا وسیلے کا اختیار کرنا اور اس کو بھیجنا کہ اس کو استعمال کرو، دونوں انبیاء کی سنت. اور پھر اس سے کمال بات دیکھیں کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر دیا اور فرمایا جب یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھی تو بینائی لوٹ آئی. اب تو ہر بات کو شرک اور بدعت بنا دیا ہے. شرک صرف یہ ہے کہ آپ خدا کسی اور کو مانیں یا خدا جیسا کسی اور کو مانیں، کسی اور کو لائق پرستش ہو، لائق پوجا پاٹ، لائق عبادت کا مرکز یہ کسی اور کو سمجھیں، یہ شرک ہے. یا اللہ کی عطا کے علاوہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی عطا کے علاوہ کوئی بندہ خود سے کچھ ہے، کچھ بھی ہے اللہ کی عطا کے بغیر، تو یہ شرک ہے. بس باقی جس کو حضور جن کی شان بیان فرمائے اور حضور جن کے بارے فرمائے کہ یار ان کو دیکھنا، فقط ان کو زیارت کرنا، دیکھنا اللہ کو اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ کی طرف زیارت کرے. کعبے کی زیارت سے افضل زیارت اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت ہے. فرما کون رہا ہے؟ آقا علیہ السلام. تو جن کی شانوں کا یہ عالم ہو آپ انہی سے دور کر رہے ہیں. تو اس لیے اہل سلسلہ جو ہیں یہ بات ہمیشہ آپ کو تو بالکل ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات کہ عقیدہ اور ایمان. اچھا بڑی خوبصورت ایک بات ہے، ہمارے مرشد کریم ایک بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان. تو بڑی مختصر ڈیفینیشن فرمائی. آپ نے فرمایا ایمان اللہ اور اس کے رسول اور ان کے وارثین سے محبت کا نام ہے. بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اگر ان کے محبوبوں سے محبت نہیں ہے، محبت تو بڑی دور ہے. اب تو جاہل لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی شانوں کو سمجھو ہی نہ، ان سے دور کرو، اور استغفر اللہ ان کو، ان بزرگوں کو مشرک سمجھنا یا بدعتی سمجھنا یا ان کو کچھ بھی ایسا سمجھنا یا ان کو صحیح عقیدے پر نہ سمجھنا، سیدھے رستے والا نہ سمجھنا، یہ تو بے حد بڑی گستاخی ہے. اور ان سے کی گئی جو گستاخی ہوتی ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اے بندے یاد رکھ، جب تو اللہ کے کسی بندے کی گستاخی کرے گا تو یاد رکھ اللہ کا بندہ تو تجھے کچھ نہیں کہے گا لیکن اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا.
اس لیے بس یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، محبت جو ہے یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے. بس جڑا مرشد مرشد کردا ہے وہ توڑ ہمیشہ چڑھدا ہے بس. اور خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. ارادت ہو تو دیکھ کبھی ان خرقہ پوشوں کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہاں تو بس یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان جیسا کون ہوگا. اللہ ہمیں ان کے قدموں میں سر جھکانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، اور ایمان اور عقیدوں میں حلاوت اور اس پہ استقامت ہماری عطا فرمائے.